حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات بھی مقرر فرمائے ہیں. اسے کہتے ہیں میقات حج، حج کے اوقات. اب یہ شوال کا مہینہ شروع ہوا، اگر کوئی شخص شوال کی 1 تاریخ سے حج کا احرام باندھنا چاہے، اور جیسے پہلے ہوتا تھا تو شوال کی 1 تاریخ سے حج کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں. پھر شوال کا مہینہ حج کا ہے، یعنی وہ احرام اس کا چلتا رہے گا. ذی قعدہ کا مہینہ حج کا ہے، اور حج کے جو مخصوص افعال ہیں وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے شروع ہوں گے. تو حج کے لیے مخصوص اوقات ہیں اور حج کے لیے مخصوص مقامات ہیں. ہر جگہ حج نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ حج کرنے والا یا معاذ اللہ بیت اللہ کی شبیہ بنا کے بیت اللہ کا طواف کرنے والا، یعنی اس شبیہ کا طواف کرنے والا، یا جیسے بعض آج بھی بلوچستان کے علاقے میں لوگ ہیں ذکری فرقہ، وہ اپنے اس خاص پہاڑ کے آس پاس اور وہاں پہ سارے کے سارے افعال حج ادا کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری گمراہی کفر کی باتیں ہیں. حج کے لیے اوقات بھی مخصوص ہیں اور حج کے لیے مقامات بھی مخصوص ہیں. اسے کہا جاتا ہے میقات زمانی اور میقات مکانی. میقات زمانی کا مطلب یہ ہے کہ خاص زمانے میں، خاص اوقات میں، خاص ایام میں، خاص مہینوں میں حج ہے، میقات زمانی. اور ایک ہے میقات مکانی. میقات مکانی کا معنی یہ ہے کہ یہ خاص جگہ ہے اور یہ خاص مکان ہے، یہ خاص وادی ہے، یہاں حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں. تو میقات مکانی میں جو سب سے پہلا میقات ہے جہاں سے حج شروع ہوتا ہے، پوری دنیا سے آنے والے حاجی جب احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھ کے اپنی اپنی میقات پہ پہنچتے ہیں، تو میقات پہ پہنچ کے حج اور عمرے کے افعال شروع ہو جاتے ہیں. میقات پہ پہنچے، خاص اس مقررہ جگہ پہ پہنچے، مقررہ جگہ پہ پہنچ کے عمرے کے افعال شروع ہو گئے، حج کے افعال شروع ہو گئے. وہ جو مقررہ جگہ ہیں انہیں کہا جاتا ہے میقات.